انسان کا اپنا عقیدہ، ایمان، یقین اس کی اپنی زندگی میں بے انتہا مؤثر ہے۔ عزیزان گرامی، بے انتہا آپ کا ایمان بہت مؤثر ہے۔ مجھے اب تک نہیں بھولتا، میرے بچپنے میں میرے دادا دادی دونوں، دادا عالم سے، دادی ذاکرہ تھی، مدارس پڑھتی تھی، تو اکثر ہمارے پاس جو منتیں پوری کرنے والے آتے تھے 7 محرم سے زیارات پہ، تو اکثر جو خواتین گھر میں خواتین کا عشرہ ہوتا تھا، میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا اکثر اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں ہوتے اس میں، یعنی شیعہ ہوتے تھے، بہت زیادہ زیارات پہ آتے تھے، لیکن منتیں پوری کرنے والے اکثر اہل سنت ہوتے تھے۔ اب یہ جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ تو پہنچ گئے ہیں، جن کا نہیں ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ سن لیجیے گا بات کو نتیجے سے پہلے، تو اب اکثر اس میں اہل سنت زیادہ ہوتی تھی، خواتین جن کی منتیں پوری ہوتی تھی۔ تو اب بہت سی شیعہ خواتین وہ شکایت کرتی تھی ہماری دادی مرحومہ سے کہ ہم لوگ منتیں مانتے ہیں، ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی، بعض کا 2-2 3-3 سال 4-4 سال میں منتیں پوری ہوتی ہیں، ان کے پہلے ہی سال کے اندر منت پوری ہو جاتی ہے۔ بلکہ اکثر خواتین سے بات ہوتی ہے، یہاں منت مانتی ہیں، محرم کو دور کی بات ہے، پہلے مہینے میں ساری منتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو دادی مرحوم ایک جملہ کہتی تھی، اس وقت ذہن میں بیٹھ گیا، بعد میں اس پہ تحقیق کی، بالکل صحیح جملہ تھا۔ تو وہ اکثر کہتی تھی کہ نہیں، یہ جب آتی ہیں تو یہ آزمائش کی غرض سے آتی ہیں، کہ واقعاً آیا ائمہ اہل بیت میں اتنی طاقت ہے؟ تو ائمہ بتاتے ہیں ہاں ہمارا مقام کیا ہے، کہ ان کی منتوں کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تم اپنے ہو، تم ماننے والے ہو۔ ائمہ جانتے ہیں یہ جائے گا تو جائے گا کہاں؟ بھئی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہی مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر، جن کی 20 جلدوں پہ الغدیر 11 جلد چھپی، ان کا پاؤں خراب تھا، 35 سال سے الغدیر لکھ رہے تھے۔ میں نے واقعہ سنا رکھا تھا، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ 35 سال سے الغدیر لکھ رہے تھے، مجتہد بن چکے تھے، نجف کے اندر خدمت کرتے تھے، طلباء کو پڑھاتے تھے۔ ایک شب جمعہ امیر المومنین کے حرم میں گئے، زیارت پڑھی، اعمال کیے، جو شب جمعہ کے اعمال مختصر، گھر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مومن آیا ہے یا جو بھی تھا، کوئی بیچارہ جس کا پاؤں خراب تھا، چلتا ہوا آیا، کہا کہ یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے، نہیں تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا اس طرح سے مانگ رہا ہے مولا سے جیسے کوئی ادھار دے کے گیا ہوا تھا، اتنی جسارت سے، نہ بغیر پاؤں صاف نہیں، اس کا مطلب ہے وضو نہیں کیا اس نے، اس طرح سے مانگ رہا۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو ان کے ادب و آداب تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت سے جو بیچارے نہیں پڑھ پاتے ان کے آداب بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کے اندر سادگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے آداب سے اب کچھ بھی نہیں کہا، پوری رات اس کو آبزرو کرتے رہے، جا رہے تھے کہ میں رک گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہوتا۔ اب پوری رات میں تو قرآن پڑھتا رہا، اسی کو دیکھتا رہا، دیکھا بھائی سو رہا ہے، نہ کوئی دعا، نہ قرآن، نہ کوئی تسبیح، پتہ ہی نہیں سے آداب کیا ہیں حرم کے۔ میں اپنے پوری طور پہ سوچتا رہا کہ اس کو آداب ہی معلوم نہیں حرم کے، زری کے قریب بیٹھا ہوا سو رہا، مکروہ ہے وہاں پہ سونا، باہر جا کے سو جاؤ۔ کہا میں اپنے طور پہ جتنے مستحبات تھے سوچ سوچ کے اس کو سرزنش کر رہا تھا۔ صبح اٹھنے جیسی اذان ہوئی، نہ فجر پڑی نہ کچھ، چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا، تو پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا۔ کہ فوراً زری پہ گیا، کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا، خدا حافظ جا رہا ہوں۔ کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا کہ 35 سال سے حرم کی خدمت کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، کہ لیکن میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکتا، اگر بات پہنچا پاؤں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر کا میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکتا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا، لیکن بات ایک ذہن میں آ گئی کہ 35 سال سے میں الغدیر لکھ رہا ہوں، میرا پاؤں خراب ہے لیکن آج تک کبھی ٹھیک نہیں ہوا، مجتہد بنا، ساری زندگی نجف میں گزار دی، کبھی وطن واپس نہیں گیا۔ کہا یہ بس کہا، مولا کو سلام کیا، نماز پڑھی اور فوراً گھر چلا گیا۔ کہا جب ساری رات جاگتا رہا تو صبح کو تھوڑی دیر کے لیے سویا، فوراً جب میں سویا تو خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی، مولا تشریف لائے، کہا کہ جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تو الغدیر لکھے۔ نہیں پہنچا سکا جملہ۔ مولا نے کہا میرا حق ہے کہ تو لکھے، دوسروں میں صلاحیت نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکے۔ اے عبدالحسین امینی، اللہ نے تجھے اتنا علم دیا ہے، تو دفاع کر سکتا ہے میری ولایت کا، میرا حق ہے کہ تو میری ولایت کا دفاع کرے اور ایک ایسی کتابیں لکھے جس میں میری ولایت کا دفاع ہو۔ توجہ ہو، کہ میرا حق ہے کہ تو میرے دفاع میں لکھے، ایک کا دوسرے جہاں تک تیری اس پاؤں کے تعلق ہے، اللہ نے اس کا آخرت میں تجھے بدل دے رکھا ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے بیماریوں پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ہوتا ہے، اگر اندازہ ہوتا تو کبھی دعا نہ مانگتا۔ اور تیسری بات، اگر تو اس آدمی کی طرح سے مجھے کہہ بھی دے تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا۔ توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو، کہ وہ جب کہہ رہا تھا نا کہ یا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک ہو جائے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا، بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا، اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا وہ چھوڑ جاتا، اسے باقی رکھنا ضروری تھا، اس لیے اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا۔ کہ اگر تم مجھے یہ کہہ بھی دو اے عبدالحسین امینی کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے، تب بھی میں تمہیں نہیں تمہارا پاؤں ٹھیک کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں۔ آج
آج کہو گے کہ میں جا رہا ہوں یا علی میں نہیں مانوں گا، کل آ کے پھر معافی مانگو گے؟ کہا ہے عبد الحسین امینی اگر تم کہہ بھی دو کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دیجئے، اگر ٹھیک نہ ہوا تو میں ماننا چھوڑ دوں گا، تب بھی پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا، کیونکہ جانتا ہوں تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ آج کہو گے کل پھر آ کے معافی مانگو گے۔ عزیزان گرامی، ہماری عقیدتوں کی وجہ سے مولا جانتے ہیں انہیں عطا نہیں بھی کریں گے تب بھی یہ اسی ایمان پہ باقی رہیں گے، اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کیجیے۔ بعض افراد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کسی نوجوان نے لکھا کہ میں بہت بیمار ہوں اور تیسری مرتبہ جا رہا ہوں، مجھے شفا نہیں مل رہی ہے۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین بہتر جانتے ہیں کسے کس موقع پہ کس چیز کو عطا کرنا۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بچہ اکثر جو ہے نا گھر میں کہہ دیتا آگ رکھی ہے مجھے ہاتھ لگانا ہے، باپ اور ماں جانتے ہیں کہ نہیں اسے ہاتھ نہیں لگانے دینا، اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ بعض اوقات بہت تیز گرم کوئی سامنے کھانا رکھا ہو، بچہ آگے بڑھتا ہے، فوراً ماں روک لیتی ہے کیونکہ ماں جانتی ہے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مولا جانتے ہیں کس موقع پہ روکنا ہے، کہاں پہ عطا کرنا ہے۔ بعض اوقات دنیا کا فائدہ ہوتا ہے لیکن آخرت کا جو بدل بہت بڑا ہے، اس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں اس آخرت کے بدل کو ہم کم نہیں کرنا چاہتے۔